بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں، عافیت کی، صحت کی، اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت کی۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم سورۃ النصر کا مطالعہ کر رہے تھے، جو کہ قرآن پاک کی 110ویں سورہ ہے، اور اس کے حوالے سے میں نے آپ کو کچھ بریف انٹروڈکشن دیا تھا اس کے زمانۂ نزول کے حوالے سے، دا پیریڈ آف ریولیشن، اور میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ اس میں دو اوپینینز ایگزسٹ کرتے ہیں، دو موقف ہیں علماء کرام کے، شیعہ اور سنی دونوں کے۔ ان کے کچھ کے مطابق یہ سورہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی، اور فتح مکہ کی بشارت کے طور پہ، کہ ایز اے ایک خوشخبری کے طور پہ۔ اور جو دوسرا جو گروپ ہے ان کے مطابق یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، اور یہ پھر خوشخبری تھی جو کہ دیگر فتوحات فتح مکہ کے بعد جو ہوئیں ان کے حوالے سے یہ خوشخبری بنتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم سورہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں پہلی آیت سے۔ تو شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ اس صورت کے زمانۂ نزول کے بارے میں جو اختلاف ہے، جو میں نے پہلے بیان کیا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس آیت کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں مدد اور فتح سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک فتح مکہ ہے، اور کچھ نے فتح خیبر کو مراد لیا ہے، اور کچھ نے اس سے فتح طائف کو مراد لیا ہے۔ ابو مسلم معتزلی کا خیال ہے کہ اس صورت میں نصر سے مراد کفار مکہ کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، اور فتح سے مراد مشرک ممالک کی فتح۔ ایک اور رائے کے مطابق فتح سے مراد علوم اور معارف کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھل جانا، ٹھیک ہے، یعنی an opening of knowledge، ٹھیک ہے۔ اور ان مفسرین کے نزدیک جن کے خیال میں یہ صورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے، ان کے مطابق یہاں پر فتح سے مراد بعد کی فتوحات ہے، جب اسلام نے سرزمین عرب سے باہر پھیلنا تھا۔ ہر دو صورت میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مسلم متکلمین نے اس صورت کو دلائل نبوت میں سے شمار کیا ہے، یعنی دس سورہ از اے اسٹرانگ پروف آف دا prophethood of Prophet Muhammad, peace be upon him, صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 2، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے دیکھ لیا۔ اس آیت میں جو یہ کہا گیا ہے کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوں گے، تو یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی۔ فتح مکہ کے بعد لوگ فوج در فوج، کراؤڈز اپون کراؤڈز اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے بہت کم لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ مفسرین اس کی کچھ وجوہات بیان کرتے ہیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ فتح مکہ کی وجہ سے سرزمین عرب پر اسلام ایک بالا دست مذہب کے طور پر ابھرا، ٹھیک ہے، اس کو سپیریورٹی ملی، ایک ڈومیننس ملی اسلام کو۔
تو اس کے غلبے اور شان و شوکت کو دیکھتے ہوئے بہت سارے عرب کے وہ قبائل جو ابھی تک پیغمبر اور مخالفین کی کشمکش میں کسی ایک کی کامیابی کے منتظر تھے، وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے. اسلام میں عربوں کے فوج در فوج داخل ہونے کی دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ کعبہ جن لوگوں کی نگرانی میں ہو وہ حق پر ہیں. اسی لیے فتح مکہ کے بعد لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق پر ہونے کا یقین آ گیا اور وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے. ان دونوں وجوہات کی بنا پر جو لوگ دین میں داخل ہوئے ان میں سے زیادہ تر نے اسلام کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں تھا، مگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ایسے تمام لوگوں کو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ صحیح اور حقیقی مسلمان ہی سمجھا گیا اور سمجھا جائے گا. حالانکہ انہوں نے یعنی دین اسلام کو اس طرح سے نہ پڑھا نہ اس کو سمجھا، بٹ کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ظاہر ہے کعبہ جن کی نگرانی میں ہے وہ حق پر ہیں، تو وہ اس عقیدے کی بنا پر اور اسلام کے ایک بالادست مذہب ہونے کی بنا پر دین اسلام میں داخل ہو گئے. سورہ الحجرات کی آیت نمبر 14 انہی لوگوں پر صادق آتی ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحیم. بدویوں نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں. کہہ دو تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو تو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا. بے شک اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. جیسا کہ ہم نے اوپر بات کی کہ ایسے لوگوں کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا اگرچہ ایسے لوگوں کا اسلام ان کی شعوری دریافت نہیں، اور پیدائشی مسلمانوں کا معاملہ بھی یہی ہے. سورہ النصر کی اسی آیت نمبر 2 سے ہم دیکھتے ہیں کہ جمہور فقہا، جو میجورٹی آف دا جورسٹ اور متکلمین جو تھیولوجینز ہیں، انہوں نے مقلد کے ایمان کے صحیح ہونے پر استدلال کیا ہے. یعنی ایک شخص جب محض ایک ریلیجس لیڈر کی، ایک امام کی پیروی کر لیتا ہے اور خود ریسرچ نہیں کرتا دین میں، تو اس کو جمہور فقہا نے اس کو صحیح قرار دیا اس ایمان کو. امام رازی اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ جمہور فقہا اور متکلمین کے نزدیک مقلد کا ایمان صحیح ہے، اور انہوں نے اس آیت نمبر 2 سے استدلال کیا ہے. کیونکہ یہ دیکھیں نا، فوج در فوج جو لوگ دین میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے، انہوں نے بیسکلی اتباع کیا، بیسکلی پیروی کی، مقلد تھے نا وہ. ان فقہا اور متکلمین کا کہنا کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ایمان کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی یہ جو فوج در فوج داخل ہوئے فتح مکہ کے بعد، اور اس ایمان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بطور احسان شمار کیا ہے. اگر ان کا ایمان ٹھیک نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس انداز سے بیان ہی نہیں کرتے. البتہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں اور فتح مکہ کے بعد ایمان والوں کے درجات میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے. جیسا کہ ہم سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 میں دیکھتے ہیں، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کا ورثہ تو اللہ ہی کے لیے ہے. تم میں سے اور کوئی اس کے برابر ہو نہیں سکتا جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا.
یہ لوگ ہیں کہ اللہ کے نزدیک جن کا بڑا درجہ ان لوگوں پر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا، اور اللہ نے ہر ایک سے نیک جزا کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. یعنی نیک جزا دونوں گروپس کے لیے ہے، لیکن جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا اور خرچ کیا ان کا درجہ بہرحال بعد میں جو خرچ کرنے والوں سے بہت بلند ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو فتح مکہ سے پہلے جس نے خرچ کیا اور جہاد کیا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا، اینڈ اٹ واز ویری انسرٹن آلسو، حالات بہت انسرٹن تھے اور بہت زیادہ چانسز ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے خدا نخواستہ اسلام ختم ہو جائے گا. تو وہ جو لوگ تھے ان کا جو اخلاص ہے، یعنی وہ کس قدر زیادہ ہوگا، اور ان کا جو جذبہ اور ان کا تڑپ اور ان کا جو ایمان کا جو لیول تھا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان سے بہت بلند تھا جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا. زمین اور آسمان کا فرق ہے. لوگوں کا دین اسلام میں داخل ہونے کا تیسرا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی فتح مکہ کے بعد، کہ سرزمین عرب سے مذہبی جبر کا ماحول ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو مذہبی آزادی ملی. سخت قبائلی نظام اور بادشاہتوں میں مختلف قسم کے جبر ہوتے ہیں. اسی طرح مذہبی جبر بھی ہوتا ہے جسے قرآن پاک میں فتنہ کہا گیا ہے. اصحاب کہف کی مثال لے لیں، اصحاب اخدود کی مثال لے لیں، اور خود مشرکین مکہ کی طرف سے اسلام قبول کرنے والوں پر جو جبر اور تشدد کیا جا رہا تھا وہ اسی کی مثال ہے. تو جب یہ جبر اور یہ فتنہ یا جو بھی اس کو کہہ لیں، جب یہ ماحول چینج ہوا، جب یہ ایک آزادی انسان کو وہاں پہ انسانوں کو ملی کہ آپ اپنی مرضی سے اپنا دین اپنا سکتے ہیں، اور وہ خوف کی فضا ختم ہوئی، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے. تو آج کا لیکچر یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی آیت جو اس کی لاسٹ آیت ہے وہ اگلے سیشن میں پڑھ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.